میرے دوست نے ایک حافظ صاحب سے کہا کہ مجھے سورہ بقرہ پڑھوانا ہے، تو حافظ صاحب کے جو تاثرات نکلے انہوں نے کہا کہ میں 300 روپے پر ڈے لیتا ہوں، تو میں نے پھر بھی حافظ صاحب سے کہا کہ 300 روپے نہیں، آپ 150 روپے لے لیجئے۔ تو اس میں حافظ صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر زیادہ مول بھاؤ کرتے ہو تو آپ دوسرے حافظ سے سورہ بقرہ پڑھوا لیں، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ سورہ بقرہ نہیں ہے، سورہ بقرہ، سورۃ البقرہ، یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ تو یہ بارگیننگ کی 300 150 تو یہ دونوں غلط ہیں، دونوں گناہ گار۔ تو اس کی اجرت حرام ہے قرآن کریم پڑھنے کی، البتہ تعلیم دینے کی اجرت جائز ہے۔ جو قرآن کریم سکھاتے ہیں نا طلبہ کرام کو، تو ان کی اجرت جائز ہے۔ اور یہ جو سورہ بقرہ پڑھنے کے اتنے پیسے یا اتنے پیسے یا تراویح پڑھانے کی اجرت، یہ بھی حرام ہے، لینا دینا دونوں گناہ گار ہیں۔ تو اس میں ایک صورت ہے ہیلے کی، وہ جائز ہے۔ یعنی اگر سورۃ البقرہ پڑھانی ہے کسی حافظ صاحب سے تو یہ کتنی دیر میں پڑھ لیں گے؟ سپوز کریں گے 1 گھنٹے میں پڑھ لیں گے، اچھا حافظ ہو تو شاید 1 گھنٹے میں پڑھ لیں گے، لیکن یہ کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں حروف چب جائے جلد بازی میں، تو 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، یوں سمجھ لیں کہ 2 گھنٹے وقت کی حافظ صاحب سے اجرت طے کر لیں کہ آپ کو ہم مثال کے طور پہ ہم جمعے کی نماز کے بعد 2 گھنٹے ہمارے پاس آپ رہ جائیں، ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے، وہ بولے نہیں میں اتنی لوں گا، جو طے ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ 2 گھنٹے کی بات ہو، سورہ بقرہ کی بات نہ ہو، نہ تلاوت کی بات ہو، کہ 2 گھنٹے آپ ہمارے پاس رہ جائیں، ہم کو جو کام دینا ہوگا ہم آپ کو پیش کریں گے۔ تو وہ 2 گھنٹے کے لیے راضی ہو گئے، مثال کے طور پہ نہ 150 میں، نہ 300 میں، 200 میں راضی ہو گئے۔ اب یہ جب راضی ہو گئے اور انڈرسٹوڈ تو تھا کہ کرنا کیا آپ کو، تو آپ ان سے فرما دیں کہ 2 گھنٹے آپ ہمارے ملازم ہیں، تو آپ اس دوران سورۃ البقرہ پڑھ دیجئے۔ تو اب حافظ صاحب جو پڑھیں گے نا تو یہ پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کا ایصال ثواب بھی اپنے عزیزوں کو ہو سکے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا حافظ صاحب کو۔ آپ نے پڑھنے کا بولا، اس پڑھنے کا کام دینے کا بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے ایک اچھا کام دیا، تلاوت کا کام دیا اس کو۔ اور اجرت جو ایک دوسرے کو دیں گے لیں گے یہ بھی جائز ہو گئی، یہ ہیلا کر لیا جائے۔ تراویح میں بھی یہ ہیلا کر سکتے ہیں، وقت کی اجرت طے ہو جائے کہ ہم 1 مہینے تک روزانہ رات کو آپ کی ہماری 3 گھنٹے آپ ہم کو دیں، اور یہ طے ہو گیا۔ اب بھلے آپ 3 گھنٹے کا طے ہوا، 1 گھنٹے میں فارغ کر دیں، حافظ صاحب کو 1.5 گھنٹے میں چھٹی دے دیں۔ سورۃ البقرہ پڑھ لی اس نے مثال کے طور پر 1.25 گھنٹے میں، اور آپ نے 2 گھنٹے کا طے کیا تھا اجرت، تو آپ 1.25 گھنٹہ آپ بالکل اس کو بول سکتے ہیں کہ جائیے آپ جو چاہیں کریں، تو حرج نہیں اس میں۔ تو انشاءاللہ اس طرح جائز ہو جائے گا۔ یہ اگر سب طریقہ سیکھ لینا تو بہت، یعنی کہ یہ گناہ بہت عام ہے، یہ تیجوں میں خاص کر، اور آیت کریمہ اگر لوگ ختم کرواتے ہیں تو اس میں بھی یہ مطلب ناجائز طریقے پر کرواتے ہیں، جو پیسے دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہم مانگیں گے نہیں، جو مانگا نہیں مانگا، یہ نہیں، طے نہیں کیا، یہ سب یعنی کہ جب کہ دلالتاً ثابت ہو جائے، انڈرسٹوڈ ہو جائے کہ اجرت تو ملے گی، نہیں ملے گی تو نہیں پڑے گا، تو یہ طے کیے بغیر بھی یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے وہ ہیلا جو میں نے عرض کیا نا اس کو سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ تو آیت کریمہ ختم بھی کروانا ہے تو جن سے پڑھوانا ہے وہ جو بھی 20 30 50 افراد ہوں، ان سے کہ ہم آپ کو آج رات ہم کو آپ 4 گھنٹے دے دیں، ہم آپ کو 1,000 روپے دے دیں گے، تو 4 گھنٹے آپ کے ملازم ہو گئے۔ اب آپ بولیں گے یہ آیت کریمہ پڑھ دیجئے 4 گھنٹے تک، 4 گھنٹے سے زیادہ وقت آپ نہیں مانگ سکتے ان سے۔ اب وہ تبرعاً، اب وہ بطور احسان آپ کو 4 کے بدلے 14 گھنٹے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔